جنتر منتر پر بیٹھ کر ایسا منتر پڑا کہ مودی کو رات کے 12 بجے ویڈیو بنانا پڑا۔ وہ ایک پوری کوشش کر رہی ہے کہ مسلم اقلیت کے بچے اور بیٹیاں ہماری تعلیم یافتہ نہ ہو، اسی لیے جوہر یونیورسٹی کو ڈیمالش کرنے کی، توڑنے کی نوٹس دی جاتی ہے۔ اگر 1973 کا قانون تھا تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو سپا کے لوگ بولیں گے نہیں، اعظم نے ہم سے نہیں کہا تھا۔ یہ ان کی منافقت ہے کہ جب مکھیہ منتری تھے تو اس بلڈنگ کو بچا سکتے تھے، مگر آج کیونکہ چناؤ آ رہا ہے، آپ کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹ کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کوئی 80 سال کا شخص بھارت کا پردھان منتری نہیں بنے گا، بلکہ کوئی 45-40 سال کا نوجوان اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ اتحاد کو مضبوط رکھیے۔ اور آج دلی میں جو تبدیلی آئی، آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طاقتور کو کمزوروں کے آگے جھکنا پڑا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک مظلوم کو اللہ نے ظالم پر کامیابی دے دی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کمزوروں کو طاقتور پر کامیابی دے دی۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم غالب رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کریں گے اور ہم اپنی آواز کو اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں بھیجائیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں ان بہادر طالب علم کو اور ان طلباؤں کو جنہوں نے کئی ہفتوں سے جنتر منتر پر بیٹھ کر ایسا منتر پڑا کہ مودی کو رات کے 12 بجے ویڈیو بنانا پڑا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہوتی ہے اتحاد کی طاقت۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ بھارت میں ہماری 65% آبادی کی عمر 35 سال سے کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے۔ بھارت کی 50% آبادی 25 سال سے کم عمر کی ہے۔ ہماری بھی کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کے آنے والے ویدھان سبھا میں نوجوانوں کو مجلس اتحاد المسلمین اپنا امیدوار بنائے گی، تاکہ وہ جا کر آپ کی بے باک طریقے سے آپ کی نمائندگی کریں گے۔ اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ 2029 کا جب چناؤ ہوگا تو کوئی 80 سال کا شخص بھارت کا پردھان منتری نہیں بنے گا، بلکہ کوئی 45-40 سال کا نوجوان اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ ہماری کوشش یہی رہے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ گزارش بھی کرنے آیا ہوں کہ ہمارے اس جلسے کے بعد کئی ہمارے مخالفین نکل کر آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اویسی صرف جذباتی تقریر کرتا ہے، تم کو الفاظ کے اپنے سمندر میں لے کر تم کو جذباتی بنا دے گا، تم اس کی بات کا یقین نہیں کرنا۔ میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر میں جذباتی بات کرتا ہوں تو میرا ایک ایک لفظ الحمدللہ سچائی پر مبنی ہے۔ میرا مقصد جذبات میں لا کر اور حاصل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد ہمیشہ یہی رہا، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کا ٹوٹ ہمارا یہ فیصلہ رہا کہ بھارت کو اگر مضبوط کرنا ہے، بھارت کے سمویدھان کو اگر اور مضبوط کرنا ہے، تو بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ بھارت کا سمویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں۔ اگر میں مراد آباد کی سرزمین میں کھڑے ہو کر آپ کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بھارت کے مسلمان اپنی لیڈرشپ بنائیں گے تو سمویدھان کے خلاف نہیں ہوگا۔ بھارت کے سمویدھان کا ڈائریکٹو پرنسپل اٹھا کر دیکھ لو، بھارت کے سمویدھان کی تمہید اٹھا کر دیکھ لو، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا۔ لکھنے والا لکھ کر چلا گیا، مگر لکھنے والے نے لکھا کہ تم کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کر سکتے ہو، یہ سمویدھان کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا۔ کوئی اٹھ کر کہے گا ارے ہم نے سپا کو بھی ووٹ دیا تھا، ہم نے کانڈ سے فلاں کو کامیاب کر دیا، ارے یاد رکھو وہ لیڈرشپ نہیں ہے، وہ بے نامی کی لیڈرشپ ہے، وہ گونگی لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ وہ ہونی چاہیے جو ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ کے حق کی لڑائی لڑ سکے،
جو تمہاری ناانصافی کو اس کو ختم کرے اور تم کو انصاف دلا سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ اب چناؤ کا موسم آئے گا تو کوئی آ کر کہے گا کہ فلاں کو مکھیہ منتری بنانا ہے، ہم سत्ता میں آ رہے ہیں۔ میرے بھائی، کتنے مرتبہ آپ نے ووٹ دیا اور سत्ता میں بھیا آتے ہی نہیں ہیں۔ 14 میں ووٹ دیا، مودی کامیاب ہو گئے، 17 میں ووٹ دیا، ناکام ہوئے، 19 میں ووٹ دیا، ناکام ہو گئے، پھر 22 آیا تو پھر کہا اب آ گئے، مکھیہ منتری بن گئے۔ آپ نے ان کی بات پر یقین کیا، مگر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم صرف ووٹ ڈال کر خاموش بیٹھ جانے والے ہم کو بنا دیا گیا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ووٹ ڈالنے والے مت بنیے، شہری بنیے، سٹیزن وتھ رائٹس بنیے۔ آپ اگر شہری بنیں گے تو آپ کو آپ کے پورے حقوق ملیں گے۔ اگر آپ صرف ووٹر بن کر رہ جائیں گے تو کوئی انصاف نہیں ہوگا، ہمارے نوجوانوں کا مستقبل اچھا نہیں ہو سکے گا، ہمارے بچیوں کو تعلیم کا انتظام ہم پیدا نہیں کر سکیں گے، ہمارے علاقوں اور گاؤں اور بستیوں میں وکاس کا کام نہیں ہوگا۔ آپ کو شہری بننا پڑے گا، ووٹر نہیں بلکہ سٹیزن وتھ رائٹس بننا پڑے گا، تاکہ ہم وہ تمام حقوق کو حاصل کر سکیں جو دوسرے سمودایوں کو حاصل ہے۔ آج اگر آپ ووٹر بن کر صرف یہی سمجھیں گے کہ مجھے ان کو ووٹ دینا ہے، سत्ता میں آ رہے ہیں، میرے بھائی غلطی مت کریے۔ 4 مرتبہ آپ نے غلطی کی، آپ نے اپنی لیڈرشپ کو پیدا نہیں کیا۔ یقیناً جنتر منتر پر بیٹھنے والے بچوں سے اظہار ہمدردی اور ان کا ساتھ دینا اچھی چیز ہے، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اعظم خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد سزا ہو گئی، کتنے سپا کے لوگ روڈ پر نکل کر آ کر دھرنا دیے؟ بتاؤ، ہم کو کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ عتیق کو پولیس کسٹڈی میں گولی مار دی گئی، کوئی احتجاج بلند نہیں کیا جاتا۔ ایسے کتنی مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے، وہ ایک پوری کوشش کر رہی ہے کہ مسلم اقلیت کے بچے اور بیٹیاں ہماری تعلیم یافتہ نہ ہو، اسی لیے جوہر یونیورسٹی کو ڈیمالش کرنے کی، توڑنے کی نوٹس دی جاتی ہے۔ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ بی جے پی آر ایس ایس کی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی نہیں چاہتی کہ بھارت میں مسلمان طاقتور بنے، یہ کمزور کرنا ہم کو چاہتی ہیں۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد رہیے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ سماجوادی پارٹی کے نیتا اکھلیش نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جوہر یونیورسٹی کی ان تمام بلڈنگز کو ریگولرائز کر دیا جا سکتا ہے۔ اکھلیش یادو نے قانون کا حوالہ دیا، کہا کہ 1973 کا اتر پردیش نگر وکاس ادھینیم، اس کے تحت جوہر یونیورسٹی کو ریگولرائز کر دیا جا سکتا ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سپا کے چمچوں سے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سپا کی غلامی کرنے والوں سے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اکھلیش یادو سے کہ تم تو مکھیہ منتری 2017 تک تھے، تم نے جوہر یونیورسٹی کو ریگولرائز کیوں نہیں کیا؟ اگر 1973 کا قانون تھا تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو سپا کے لوگ بولیں گے نہیں، اعظم نے ہم سے نہیں کہا تھا۔ تو اعظم جو کہیں گے تم وہ کرو گے۔ 5 سال تم مکھیہ منتری تھے، 1973 کا قانون کو تم نے استعمال نہیں کیا۔ اگر تم استعمال کرتے تو آج وہ یونیورسٹی کو نوٹس نہیں دی جاتی تھی۔ میرے بھائی، یہ ان کا دغلاپن ہے، یہ ان کی منافقت ہے کہ جب مکھیہ منتری تھے تو اس بلڈنگ کو بچا سکتے تھے، مگر آج کیونکہ چناؤ آ رہا ہے، آپ کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹ کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔